الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو ہم تذکرہ کر رہے تھے اذان سے پہلے توحید حاکمیت کا۔ کچھ لوگوں نے یعنی کہ اخوان المسلمین نے، اور اخوان المسلمین کی سوچ سے متاثر ہے پاک و ہند میں جماعت اسلامی کے لوگ، یہ پاک و ہند میں ہوتے ہیں اور یہ مصر کی جماعت اخوان المسلمین سے متاثر ہوتے ہیں۔ اخوان المسلمین کے لوگوں نے توحید حاکمیت کا نعرہ لگایا۔ کیا مقصود ہے توحید حاکمیت کا؟ کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے، چنانچہ اگر کوئی حکومت قرآن و حدیث سے ہٹ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتی ہے اور ان کے ذریعے عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ توحید حاکمیت کے کیا ہوئے؟ منکر ہوئے، چونکہ یہ توحید ہے۔ جب توحید حاکمیت کے منکر ہوئے تو کون ہوئے؟ غیر مسلم ہوئے، کافر ہوئے۔ تو توحید حاکمیت کا بنیادی مقصد مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دینا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوچ کتنی خطرناک تھی۔ اور کتاب کے مؤلف یہ وعدے کریں گے آگے چل کر کہ یہ سوچ خوارج کی سوچ کے قریب قریب ہے۔ خوارج نے بھی یہ کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ۔ جب امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف ہوا، پھر ایک کمیٹی بنائی گئی اور طے ہوا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، تو خوارج جو دراصل جناب علی کے گروہ کا حصہ تھے وہ ان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جناب علی کو کافر قرار دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کرنے کا حق کن کو دے دیا؟ انسانوں کو دے دیا کہ انسان فیصلہ کریں گے، اور انسان فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کفر ہے، تو جناب علی ان کی نگاہوں میں کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے۔ ہم تو الحمدللہ جناب علی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ایمان کی علامت سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خوارج ہیں، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو کتاب کے مؤلف وعدے کر رہے ہیں کہ اخوان المسلمین نے توحید حاکمیت پہ بہت زور دیا، اور مقصود ان کا یہ تھا کہ مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دیا جائے اور پھر ان کے خلاف بغاوت کی جائے، خروج کیا جائے، یہ کہہ کر کہ یہ تو کافر ہو چکے۔ جبکہ توحید حاکمیت یہ چیز آپ کو سلف صالحین کے ہاں نہیں ملے گی، پرانے علماء کرام کے ہاں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور نازل کر دیا قرآن کی شکل میں، نبی علیہ السلام کی احادیث کی شکل میں۔ اب اس کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ انسانوں نے کرنا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، انہیں نافذ کون کریں گے؟ وہ انسان ہی کریں گے۔ تو توحید حاکمیت کے کیا الگ سے تصور پیش کرنا، یہ اخوانیوں کی سوچ تھی۔ تو کہہ رہے ہیں ہمارے یہ شیخ ڈاکٹر عبدالسلام، کہتے ہیں کہ اس موضوع پر، بلکہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، میں کہوں گا کہ اخوان المسلمین کی جماعت نے شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کی علمی جہود کے اس حصے کو خوب نمایاں کیا جسے وہ حاکمیت کا نام دیتے ہیں، اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا تاکہ شیخ کی علمی جہود کو انہی مسائل میں ابھارا جائے، کیونکہ
وہ یہ خیال کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے، وہ کون؟ اخوان المسلمین کے لوگ، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شیخ کا کلام، شیخ کون سے؟ شیخ محمد بن ابراہیم، شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں، شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں ان کے باطل نظریے کی تائید کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں ان کے باطل نظریے کی تائید کرتا ہے۔ ان کے اخوانیوں کی یہ سوچ تھی کہ شیخ محمد بن ابراہیم کی وہ گفتگو جس کا حاکمیت سے تعلق ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، خوب اس کا چرچا کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شیخ کا یہ کلام ان کے غلط نظریے کی تائید کرتا ہے، وہ کیا کہ حکمرانوں کو کافر قرار دینا۔ اب دیکھیں، اور پھر اس کے خلاف خروج کا جواز فراہم ہو، کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، لیکن انہوں نے جھوٹ اور افترا پردازی سے کام لیا۔ اخوانیوں نے جھوٹ سے کام لیا، افترا پردازی، بہتان لگانا۔ حکومت کے تعلق سے شیخ کا موقف بالکل واضح ہے، اس پہ کوئی غبار نہیں ہے۔ ان کے شیخ کے کلام کا غلط استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش کی، جبکہ شیخ کے کلام میں انہیں وہ چیز نہیں ملے گی جس چیز کو وہ تلاش کر رہے تھے، جس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ شیخ رحمہ اللہ نے، کون سے شیخ؟ محمد بن ابراہیم، مفتی اعظم، جو شیخ ابن باز سے پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس پر، کس پر؟ حاکمیت کے مسئلے میں، حکمرانوں کے تعلق سے ایک بہت ہی نایاب اور نفیس کلام کیا ہے، ایک رسالے میں جس کا نام کیا ہے؟ نصیحۃ المہمہ فی ثلاث قضایا، کہ 3 معاملات میں اہم ترین نصیحت۔ کتنے معاملات میں؟ 3 معاملات میں اہم ترین نصیحت۔ یہ کون سے 3 معاملات ہیں؟ یہ آپ جلدی سے نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور یہ بتا دوں کہ یہ جو کتاب ہے نصیحۃ المہمہ فی ثلاث قضایا، یہ اصل میں 5 علماء کرام کی گفتگو ہے۔ کتنے علماء کرام کی؟ یعنی کہ یہ گفتگو ایک ہی وقت میں کتنے علماء کرام کر رہے ہیں؟ 5 علماء کرام کی گفتگو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم دین کی گفتگو ہو، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، نہیں، گفتگو ایک ہی ہے، لیکن وہ 5 علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اچھا، اب وہ 3 معاملات کون سے ہیں اور 5 علماء کرام کون سے ہیں؟ جلدی میں نام بتاؤں گا، آپ نہ لکھیں کیونکہ پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے، لیکن سن لیں۔ نمبر 1 شیخ سعد بن عتیق، نمبر 2 شیخ عبداللہ العنقری، نمبر 3 شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، یہی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، نمبر 4 محمد بن عبداللطیف آل شیخ، نمبر 4 عمر بن سریم۔ یہ 5 علماء کرام نے مل کر اس کتاب میں گفتگو کی ہے۔ اچھا، گفتگو کی ہے کتنے امور میں؟ 3۔ وہ امور کیا ہے؟ نمبر 1 القول علی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کر دینا، اور اس کے ضمن میں گفتگو کی گئی ہے ان لوگوں پہ جو علماء کرام پہ تہمت لگاتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں یہ مداہنت کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مداہنت کرتے ہیں، یعنی کہ حکمران شریعت کے خلاف کوئی کام کریں تو یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کوئی مظاہرہ نہیں کرتے، کوئی احتجاج نہیں کرتے، سڑکوں پہ نہیں آتے۔ آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے، جبکہ حق بات یہ ہے کہ علماء حق
مثال کے طور پہ سعودی عرب کے علماء کرام جو بڑے علماء کرام ہیں، یہ اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو اپنا حق ادا کرتے ہیں، لیٹر لکھ دیا، الگ سے ملاقات کر کے نصیحت کر دی، لیکن اخوانی چاہتے ہیں کہ نہیں، سڑکوں پہ آئیں علماء کرام، پبلک کو بھی باہر لے کر آئیں، بغاوت ہو، نعرے لگیں حکمرانوں کے خلاف، اور یہ سوچ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ایسا کام سعودی علماء کرام نہیں کرتے، سلفی علماء کرام ایسا کام نہیں کرتے، کیونکہ قرآن و سنت میں جہاں پہ یہ آیا ہے کہ آپ نے برائی سے روکنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، وہاں پہ یہ بھی آیا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، اور غلطی ہو جائے تو انہیں اچھے انداز سے نصیحت کرنی ہے، اور وہ تبھی مفید ہوگی جب آپ ان کو خفیہ طور پہ علیحدگی میں نصیحت کریں گے۔ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو مسلمان حکمرانوں کے خلاف ابھارنا ہے، اور ایسا کام مسلمان ممالک میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے پہلا معاملہ۔ دوسرا معاملہ، خلافت کے اور بیعت کے حقوق، حقوق الامامتی والبیعہ، خلافت کے اور بیعت کے حقوق، وما یجب لولی الامر علی رعیتہ وما یجب لهم علیہ، حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں اور پبلک کے کیا حقوق ہیں، یہ دوسرا معاملہ ہوا۔ تیسرا معاملہ کہ مسلمانوں کے مابین اختلاف پیدا کرنے سے بچا جائے، اور اس بات کی وضاحت کہ مسلمان کو قتل کرنا ناجائز ہے، مسلمان کی بڑی عزت ہے شریعت میں، اور مسلمان کے کیا حقوق ہیں۔ تو یہ تین معاملات ہیں جن میں یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھنے والے رائٹر کون ہیں؟ کیوں جی بیٹا کون ہے؟ پانچ علماء کرام۔ کتنے علماء کرام؟ پانچ علماء کرام، ان میں سے ایک ہے شیخ محمد بن ابراہیم۔ اب دیکھیں، شیخ رحمہ اللہ نے اس پر ایک بہت ہی نایاب اور نفیس کلام کیا ہے ایک رسالے میں، جس کا نام کیا ہے؟ نصیحۃ المہمہ فی ثلاث قضایا، جس میں حکام کے تعلق سے اپنے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اطاعت و فرما برداری کو واجب قرار دیا ہے۔ کس نے؟ شیخ محمد بن ابراہیم نے، باقی چار علماء کرام کے ساتھ ساتھ، بشرط یہ کہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ ہو، یعنی کہ حکمرانوں کی ہر بات مانی جائے گی سوائے اس بات کے جو اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہو۔ اب جب بھی حکمران غلط بات کہے گا، غلط بات کا آرڈر دے گا، مثال کے طور پہ حکمران کہتا ہے داڑھی کو مونڈ لو، داڑھی کو مونڈ لو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ کہاں مظاہرہ کریں گے؟ جی، مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ حکمران کا داڑھی مونڈ لو، آپ نہیں مونڈیں گے، اور جو بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء کرام ہیں، وہ حکمران سے ملاقات کریں گے اور علیحدگی میں حکمران کو سمجھائیں گے کہ بھائی داڑھی مونڈنا یہ آپ نے جو آرڈر دیا ہے غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو یہ آرڈر آپ واپس لیں۔ اس کو سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، وہ مان لے الحمدللہ، نہ مانے تو صبر کیا جائے گا۔ ورنہ کوئی بھی مسلمان حکمران کہیں پہ بھی فرشتہ نہیں آئے گا، ہر مسلمان حکمران سے کسی نہ کسی مسئلے میں غلطی ہوگی، ہو سکتی ہے، تو ایک غلطی کو پکڑ کے اگر آپ کہیں گے اس کا تختہ الٹا جائے، اس کو اقتدار سے ہٹایا جائے، تو پھر نیا آئے گا، وہ بھی غلطی کرے گا، اس کو بھی ہٹایا جائے، یہ تو کھیل تماشا لگا رہے گا، مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور شریعت کی خلاف ورزی بھی ہے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تو یہ کلام جسے شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالے میں، کون سے رسالے میں؟ نصیحہ مہمہ فی ثلاث قضایا، تو یہ کلام جسے شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالے میں یا اس طرح اپنے دیگر رسالوں میں تحریر کیا ہے، جو کلام کو کاٹ دے، وہی حاکمیت کے باب میں فی الحقیقت
شیخ رحمہ اللہ کی علمی جہود ہیں، لیکن ان لوگوں کی مثال، کن لوگوں کی؟ اخوانیوں کی، ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے اپنی انگلی تورات کی اس آیت پر رکھ کر اسے ڈھک دیا تھا جو زانیوں کے رجم کے بارے میں واضح طور پہ نازل ہوئی تھی، تاکہ اسے چھپا دیں۔ یہ نیچے حدیث دیکھیں، اس سے آپ کو معاملے کی سمجھ آ جائے گی۔ نیچے حدیث ہے اور حدیث کا ترجمہ بھی ہے اگلے صفحے میں، نیچے حاشیہ دیکھیں۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زناکاری کی ہے۔ کن میں سے؟ یہودیوں میں سے۔ یہودیوں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے ایک مرد ایک عورت نے کیا کی ہے؟ زناکاری کی، بدکاری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا حکم ہے؟ رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کر ختم کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں۔ کن کو؟ بدکاری کرنے والوں کو، زنا کرنے والوں کو ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں، بےزتی کرتے ہیں، کوڑے لگاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، عبداللہ بن سلام کون ہے؟ جو پہلے یہودی عالم تھے، اب کیا ہو چکے ہیں؟ مسلمان۔ یہ بھی پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ کس کو کہا تم جھوٹے ہو؟ یہودیوں سے۔ اس میں رجم کا حکم موجود ہے، کس میں؟ تورات میں۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا دھیان سے۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور اسے کھولا، لیکن ان کے ایک شخص نے اپنا ہاتھ ایت رجم پر رکھ دیا، جس ایت میں حکم تھا کہ بدکاری کرنے والے کو سنسار کیا جائے۔ ایک آدمی نے اس پہ کیا رکھ دی؟ ہاتھ رکھ دیا، اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا۔ پہلے کا حصہ بھی پڑھ دیا اور اس ایت کے بعد کا حصہ بھی پڑھ دیا، اور کہا تورات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا کہ اس میں رجم کی آیت تو موجود ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور دونوں رجم کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھک رہا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہودیوں نے، اس یہودی نے کیا کام کیا؟ چھپانے کی کوشش کی نا اس آیت کو۔ تو اخوانیوں نے، ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں، شیخ محمد بن ابراہیم کا وہ کلام چھپانے کی کوشش کی جس کلام میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، البتہ ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو نافرمانی پہ مشتمل ہو۔ تو ان کی یہ حرکت یہودیوں کی حرکت سے ملتی جلتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ ڈاکٹر عبدالسلام رحمہ اللہ۔ چلیں جی، اور یہ حاکمیت کی اصطلاح، خود اس پر لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ یہ جو توحید حاکمیت نکالی ہے، اس کے لوگوں کے کیا ہیں؟ اعتراضات ہیں۔ اس پر بہت سارے مفکرین اور سکالرز نے کلام کیا ہے، اعتراض کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد امارہ، یہ کون ہے ڈاکٹر محمد امارہ؟ یہ ازہر کے بڑے علماء کرام میں سے ایک ہیں، عضو ہیئت کبار العلماء بالازہر، اور یہ فوت ہوئے ہیں 2020 میں، آج سے کتنے سال پہلے؟ 2 سال پہلے۔ اور جو ان کی گفتگو یہاں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام، وہ کئی سال پہلے فوت ہو چکے۔ تو ڈاکٹر محمد امارہ نے اس کے بارے میں کہا ہے، کس کے بارے میں بیٹا؟ توحید حاکمیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہمارے قدیم علمی وراثت اور جدید اجتہاد کے اندر ایک اجنبی شعار ہے جسے تھوپا گیا ہے۔ شعار کا معنی آپ کر سکتے ہیں سلوگن۔ شعار کا معنی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سلوگن۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد امارہ کہ یہ توحید حاکمیت، توحید حاکمیت، توحید حاکمیت، یہ ایک جدید سلوگن ہے۔ یہ ہماری پرانی کتابوں میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، اور جدید علماء کرام نے جو اجتہاد کیا ہے، کتب لکھی ہیں، وہاں پہ بھی یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اخوانیوں نے یہ چیز پیش کی ہے۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر محمد امارہ. کہاں کے؟ مصر کے. اور اخوانی کہاں سے نکلے؟ ہاں. تو ڈاکٹر عبدالسلام نے یہاں پہ مصر ہی کے بڑے عالم دین کا نام لیا، مفکر کا نام لیا. عالم دین تو نہیں، ہم کہیں گے مفکر کا، اسکالر، ادیب کا نام لیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عربی ادب کی کتب پڑھی ہوئی ہیں، یہ پہلے چیز نہیں ملتی، نئی چیز آئی ہے. پھر کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں کہ محمد سعید اشماوی، یہ بھی مصر کے ہیں، اور یہ 2013 میں فوت ہوئے ہیں. کتنے سال پہلے؟ آج سے 9 سال پہلے. اور احمد کمال جو ہیں یہ 2019 میں فوت ہوئے ہیں، آج سے 3 سال پہلے. اور حافظ دیاب کا پورا نام ہے محمد حافظ دیاب، اور یہ فوت ہوئے ہیں 2015 میں، آج سے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 100 سال کے قریب ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں، 90 سال، 80 سال، 100 سال، یہ سب وہ لوگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ محمد سعید اشماوی، احمد کمال، حافظ دیاب جیسے بعض اسکالروں کا بھی یہی خیال ہے کہ بالکل سے پہلے آپ یہ لکھ لیں تو مناسب رہے گا کہ یہ بالکل وہی خوارج کا شعار ہے، خوارج کا سلوگن ہے جسے انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے عہد خلافت میں بلند کر رکھا تھا. اور وہ کیا تھا؟ لا حکم الا للہ. انہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کریں گے، یعنی کہ انسان فیصلہ نہیں کریں گے. اور اس قسم کی گفتگو انہوں نے پیش کی ہے. میں ایک بار پھر کہوں گا بیٹا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبدالسلام، ماشاءاللہ. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان جماعتوں کا یہ بدنما کردار، بدنما یعنی کہ برا، بدصورت، بد شکل، یہ بدنما کردار ہمارے نوجوانوں پر برا اثر ڈال رہا ہے، اور وہ ان کھوکھلے نعروں اور شعاروں کے دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہ بظاہر یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے نا لوگوں کو. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کروں کہ مسلمان ممالک میں جو لوگ امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دیں تو لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہیرو. چاہے وہ شرک کرنے والے ہوں، چاہے قبروں کی پوجا کرنے والے ہوں، چاہے بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہوں، بس امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دے یہ ہیرو ہے. لگانا صرف نعرہ ہی ہو تو کچھ کرنا نہیں. تو ایسے لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی جب یہ نعرہ لگا توحید حاکمیت کا تو نوجوان جو ہیں وہ اس نعرے سے متاثر ہونے لگے اور اپنے مسلمان حکمرانوں کے خلاف دل میں بغض پالنے لگے. تو میں نے چاہا کہ سلفی دعوت کے کچھ ایسے اصول بتا دیے جائیں جن کی روشنی میں اہل حق دوسروں سے ممتاز ہو جائے، پتہ چل جائے اہل حق کون ہے، سلفی کون ہے، اور ایک حقیقی سلفی جھوٹے دعوے دار سلفی سے الگ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ حقیقی سلفی ہے اور یہ نام لینے والا ہے سلفیت کا جبکہ سلفی نہیں ہے. کیونکہ اس وقت لوگوں میں ایک ایسی جماعت ابھر کر سامنے آ رہی ہے جو سلفیت کا دعویٰ کر رہی ہے مگر سلفیت ان سے بری ہے، سلفیت کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جس طرح اشاعرہ دعویٰ کرتے ہیں. کون دعویٰ کرتے ہیں؟ اشاعرہ. ابھی سمجھ لگ جائے گی آپ کو. اشعری یعنی کہ اشعری دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں جبکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اشعری کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں جبکہ وہ اللہ رب العزت کی اکثر صفات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات کو نہیں مانتے، اور بھی عقائد کی کئی غلطیاں ہیں. تو اہل سنت کیسے ہو گئے؟ ایسے ہی پاکستان اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں آج کل اہل سنت کے نام پہ قبضہ ان لوگوں نے کر رکھا ہے جو اہل بدعت ہیں. اہل سنت کے نام پہ قبضہ کنہوں نے کر رکھا ہے؟ جو کیا ہے؟ اہل بدعت ہے.
شرک کرنے والے، قبروں کی پوجا کرنے والے، اور کہتے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ تو اشعری لوگ سنت کے خلاف چلتے ہیں اور نعرہ کیا لگاتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اسی طرح اخوان المسلمین بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، حالانکہ ان کے کن کے اخوان المسلمین اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اور دونوں کے منہج میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ کو مٹا دیں۔ اور جن اصولوں کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان پر سلفی منہج کے داعیوں کا شروع سے آج تک اتفاق رہا ہے۔ کہتے ہیں جو میں 10 اصول بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اصول میں نے نہیں گھڑے، البتہ میں نے ایک جگہ جمع کر دیے، ورنہ یہ وہ اصول ہیں جن پہ اتفاق چلا آ رہا ہے۔ ان اصولوں کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں، میں کون ہوں بیٹا؟ میں یہ کہہ دوں ڈاکٹر عبدالسلام، ان اصولوں کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جس سلفیت کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ موجودہ دور میں پائی جانے والی مختلف اسلامی حزبی جماعتوں اور تنظیموں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ سلفیت تمام مسلمانوں کی جماعت ہے۔ چنانچہ جو بھی سلفی عقیدے کا حامل ہو اور اس کی پابندی کرتا ہو وہ واقعی اور حقیقت میں سلفی ہے۔ ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارے یہاں علماء اور حکام کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، ہمارے یہاں علماء اور حکام کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کے نیچے آپ لکیر کھینچ سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہو سکا یہاں پہ، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہم اپنے اصولوں میں سے کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ اخوان المسلمین اور اس کے قسم کی تنظیمیں جو ہیں اپنی کئی چیزیں چھپاتی ہیں، خفیہ رکھتی ہیں۔ تو سلفیت اور ان میں یہ بھی ایک فرق رہتا ہے کہ سلفی لوگوں کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کی ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ واضح ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے لی گئی ہے۔ یہ لوگ کچھ چیزیں چھپاتے ہیں، نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں پولیس کو معلوم ہوں، نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں حکمرانوں کو معلوم ہوں۔ ہم جسے مانتے ہیں وہ سب کتابوں میں محرر ہے، انہیں کیسٹوں میں سن سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ کوئی پر اسرار تنظیم ہے اور حکومت کے سوا نہ کوئی دوسری سیاسی پارٹی اور جماعت ہے۔ یہاں پہ بھی ترجمہ آخر میں کوئی یعنی کہ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم علماء سلف کے ساتھ جڑے رہنے کو ایک ضروری امر سمجھتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سلفی علماء کرام کے ساتھ جڑ کر رہیں اور یہ بطور خاص کو ذرا مٹائیں، اور آخری ادوار میں، ان کے آخری زمانے میں، آخری ادوار میں ان کی نمائندگی، کن کی؟ علماء سلف کی، ان کی نمائندگی نجدی دعوت کے علماء کرام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جو انہی کے نقش قدم پر آتے رہے۔ تو اب اس جملے میں کیا کہا ہے شیخ نے ہم سے، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے؟ وہ کہتے ہیں کہ سلفی علماء کرام کے ساتھ جڑ کر رہیں، اور ساتھ ہی سعودیہ کے رہنے والے لوگوں کو بتایا کہ اس زمانے میں سلفی علماء کرام کون سے ہیں جن سے جڑ کے رہنا آپ نے؟ وہ ہیں جو نجدی دعوت کے علماء کرام ہیں، ان کے شیخ محمد بن عبد الوہاب، ان کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد وغیرہ۔ یہ لوگ جو ہیں موجودہ زمانے میں
سلفی علماء کرام کے نمائندہ ہیں، اور ایسے ہی دیگر ممالک میں جو ان جیسی دعوت کو پیش کرے وہ علماء سلف میں سے ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ ان سلفی علماء سنت میں سے چند کے نام درج کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، جو بدعات اور نفس پرستی کے دلدل سے بالکل دور رہے۔ دلدل سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی کہ وہ زمین جہاں پہ انسان چلے تو کیا ہوگا، دلس جائے گا، نکل نہیں سکے گا۔ جو بدعات اور نفس پرستی کے دلدل سے بالکل دور رہے اور جادہ حق کو کبھی نہیں چھوڑا، راہ حق کو کبھی نہیں چھوڑا، ان کی تعداد بہت ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ صالح بن عبد الرحمن الاکرم، شیخ صالح بن فوزان الفوزان۔ جو پہلے چار ہم نے پڑھے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، جو اب پڑھے آخری یہ زندہ ہیں۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان یہ کیا ہے، حیات ہے، زندہ ہے۔ شیخ عبد المحسن بن حمد البدر یہ کیا ہے، زندہ ہیں، درس دیتے ہیں کہاں، مسجد نبوی میں، 90 سال کے قریب ہوں گے ماشاءاللہ۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ، ان کو جانتے ہیں، کبھی دیکھا سنا ہے ان کو آپ نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم۔ اگر آپ نے حج کیا آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، تو خطبہ حج یہیں دیا کرتے تھے۔ 4-5 سال سے نہیں دے رہے کیونکہ اب یہ بیمار رہنے لگے ہیں، تو پہلے یہیں خطبہ حج دیا کرتے تھے۔ یہ بھی حیات ہیں۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید یہ فوت ہو چکے ہیں۔ شیخ صالح بن محمد الوحیدان یہ بھی فوت ہوئے ہیں، کتنا عرصہ پہلے، 1 سال شاید مکمل ابھی نہیں ہوا۔ یہ مسجد حرام مکہ میں درس دیا کرتے تھے۔ اور شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید جو ہیں یہ امام رہے ہیں کہاں کے، مسجد نبوی کے، اور شاید مسجد حرام میں بھی رہے ہیں، دونوں جگہوں پہ شاید رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء ہیں جو انہی کے منہج پر قائم ہیں۔ ہم ان کے اندر کسی عصمت کے قائل بالکل نہیں ہیں۔ کیا مطلب، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے بالکل غلطی نہیں ہوگی، ہو سکتی ہے غلطی، بلکہ وہ بھی انسان ہیں، ان پر بھی وہی غلطی، بھول چوک اور دیگر امور طاری ہوتے ہیں جو دوسرے تمام انسانوں پر طاری ہوتے ہیں۔ کسی مسئلے میں بھول سکتے ہیں، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ یہ سلفی منہج پہ ہیں اور سلفی علماء کرام ہیں۔ ہم انہی علماء کرام اور ان جیسے دیگر علماء سے علم حاصل کرتے ہیں اور اسی میں خود کو مشغول رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم الحمدللہ کتب حدیث جیسے کتب ستہ، کتب ستہ کا نام کون بتائے گا جی آپ میں سے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو بتا سکتا ہے کتب ستہ کا نام۔ میں آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں، جلدی کریں ذرا، ٹائم نہیں ہے جی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، نسائی، جی، سنن ابن ماجہ۔ چھوڑا کس کو ہے انہوں نے؟ تو بہرحال صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ کیا ہوگی کتب ستہ۔ ستہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 6۔ چلے جی، جیسے کتب ستہ، ان کی معروف شرحیں اور کتب تفسیر جیسے تفسیر ابن جریر، امام طبری کی ہے، 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پرانی تفسیر ہوئی نا، 310، آج کیا ہے 1444، 44۔ آگے تفسیر بغوی، یہ امام بغوی 510 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام ابن تیمیہ کے، امام ابن تیمیہ کے۔ اور تفسیر ابن سعدی
یہ فوت ہوئے 1376۔ یہ استاد ہیں کس کے؟ شیخ ابن عثیمین کا۔ دیکھ لیں، ابن کثیر پہچانے جا رہے ہیں اپنے استاد سے، اور شیخ ابن سعدی پہچانے جا رہے ہیں اپنے شاگرد سے۔ شاگرد بہت آگے نکل گئے۔ تفسیر ابن سعدی، اور تفسیر ابن سعدی کا اردو میں ترجمہ معلوم ہے نا، ملتا ہے۔ تفسیر ابن سعدی کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، اور تفسیر ابن سعدی کا پورا نام ہے تیسیر الکریم الرحمن۔ چلیں جی آگے۔ اسی طرح ہم عقائد کے باب میں سلفی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جیسے عمومی طور پہ کتب سنہ، یعنی کہ وہ کتب جو سنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب جس کا آج کل میں آن لائن درس دے رہا ہوں اور اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، شرح سنہ امام بربہاری کی، شرح سنہ امام بربہاری کی۔ اس کا دورہ ہو رہا ہے؟ ہوا ہے۔ اور یہاں شیخ صاحب بتا رہے ہیں اس کا دورہ ہو چکا ہے۔ کنہوں نے کروایا تھا شیخ صاحب؟ شیخ بدیع الزمان صاحب اس کا دورہ اس کتاب کا یہاں پہ کروا چکے ہیں، اور میں آج کل آن لائن کروا رہا ہوں۔ ہمارے کتنے پارٹ ہو چکے ہیں، کتنی قسطیں ہو چکی ہیں؟ 44۔ چلیں جی۔ اور خاص طور سے ابن خزیمہ کی کتاب التوحید، ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ جن کی حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، ان کی عقیدے کی کتاب بھی ہے کتاب التوحید، اور امام ابن خزیمہ فوت ہوئے ہیں 311 ہجری میں، تو ان کی کتاب التوحید عقیدے کے موضوع پہ بڑی اہم کتاب۔ پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب، یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 1206 ہجری میں۔ اور یاد رہے کہ محمد بن عبد الوہاب کون ہے؟ التمیمی۔ یہ کون ہے؟ بنو تمیم میں سے، دھیان سے، التمیمی ہے۔ اور بنو تمیم کے بارے میں کیا کہا ہے نبی علیہ السلام نے؟ کہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، انڈیا میں اس عظیم امام کو بدنام کیا گیا ہے، فتنہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ حقیقی صورتحال یہ ہے۔ معذرت کے ساتھ میں چھوٹی سی بات بیان کرنا چاہوں گا، یہ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے درس میں امام محمد بن عبد الوہاب کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا پلیز، یہ آپ جو ہے نا یہ چائے وغیرہ کی وجہ سے کافی یہ چیزیں بعد آخر میں اٹھا لیں ذرا سنیے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا وہ امام مسجد کا خطیب۔ تو ایک صاحب بڑے سمجھدار تھے، عقل مند تھے۔ دعوت میں عقل مندی کی بہت ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ وہ کتاب التوحید کا پہلا صفحہ پھاڑ کر کتاب التوحید اس مولوی صاحب کے پاس لے گئے، یعنی کہ رائٹر کا نام مٹا ڈالا۔ رائٹر کون تھے؟ محمد عبد الوہاب۔ اب رائٹر کے نام کے بغیر کتاب پیش کی، کہا مولوی صاحب یہ کتاب کیسی ہے؟ مولوی صاحب نے کتاب کھولی، اس میں قرآن کی آیتیں ہیں یا احادیث ہیں؟ تو کہا کتاب بہت اچھی ہے، کیونکہ اس میں قرآن کی آیتیں ہیں اور احادیث ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، کتاب بہت زبردست ہے۔ تو کہا مولانا صاحب یہ کتاب اسی رائٹر کی ہے، اسی مؤلف کی ہے جس کو صبح شام آپ برا بھلا کہتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کی۔ تو وہ شرمندہ ہوا، اسی لیے چونکہ شیخ صاحب کو بدنام کیا گیا پاکستان انڈیا میں، تو اس لیے کئی لوگ ان کی کتابیں محمد بن عبد الوہاب کے نام سے نہیں چھاپتے۔ کس نام سے چھاپتے ہیں؟ محمد بن سلیمان۔ سلیمان یعنی کہ ان کے دادا کا نام۔ عبد الوہاب والد کا نام درمیان سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور محمد بن سلیمان تمیمی لکھ دیتے ہیں، تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں، لوگ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ بہت عظیم امام ہیں، ان کو دیکھیں 300 سال ہو چکے ہیں، اور سعودیہ کے لوگ عقیدے میں ماسٹر ہیں، عقیدے میں ٹھیک ہیں، قبر پرستی نہیں ہے، دربار نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد
اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے آخری زمانے میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، ان کی کتب کا۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید اور شیخ کی دیگر تمام کتابیں، جن کی اور بھی کتابیں بہت مفید ہیں، القواعد الاربعہ، الاصول الثلاثہ، کشف الشبہات وغیرہ۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم کی تمام کتابیں، اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب سے لے کر آج تک کے تمام ائمہ دعوت کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کے بعد ان کے بیٹے، ان کے پوتے وغیرہ جتنے، ان کو ائمہ دعوت کہا جاتا ہے، ان کے سلفی دعوت کے علماء، تو ان سب کی کتابیں بڑی شاندار ہیں۔ اور علماء دعوت سے ہماری مراد یہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اوپر ابھی گزرا ہے، شیخ ابن باز وغیرہ، شیخ محمد بن ابراہیم وغیرہ۔ آگے کہتے ہیں ہم فقہ کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، حدیث کی بھی پڑھتے ہیں، عقیدے کی بھی پڑھتے ہیں، تفسیر کی بھی پڑھتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ فقہ کی۔ اور ان میں خاص طور سے ذات المستقنے کو یاد کرنے پر ابھارتے ہیں کہ اس کو زبانی یاد کیا جائے۔ اچھا، اب فقہ کی کتابیں جو ہیں یہ علماء کرام کے اقوال ہوتے ہیں، تو کیا آنکھیں بند کر کے دیکھیں، میں یہاں گزارش کروں کہ ہمارے ہاں کون سی فقہ ہے؟ عام طور پہ فقہ حنفی، اور سلفی علماء کرام، اہل حدیث علماء کرام اور حنفی علماء کرام کے مابین اختلاف رہتا ہے۔ سلفی علماء کرام حنفی فقہ کی کئی کتابوں اور مسائل پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے حنفی علماء کرام بزرگوں کے اقوال، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے نہ مانیں، امام صاحب کی وہ باتیں مانیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور جو باتیں قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں وہ نہ مانیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ امام صاحب کو برا بلا کہیں، نہیں، یہ ہم بالکل نہیں کہتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان کی گفتگو، انہوں نے ذکر کیا ہے فقہ کی کتاب کا جس کا تعلق ہے حنبلیوں سے۔ کن سے تعلق ہے؟ بولیے ذرا، حنبلیوں سے۔ لیکن ساتھ ہی خبردار کیا، دیکھیں کتنی اہم گفتگو ہے۔ کہتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ دلیل کو جان کر اس کی پیروی کی جائے۔ کہتے ہیں فقہ کی کتاب ہماری ذات المستقنی بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کی پیروی نہیں کرنی، دلیل جس بات کی ملے وہ آپ نے ماننی۔ اور ہم عیب نہیں لگاتے اگر کوئی اس کے علاوہ کسی فقہی متن کو یاد کرتا ہے، ذات المستقنی کے علاوہ اگر آپ کوئی اور فقہی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو برا بلا نہیں کہتے، لیکن ہماری شرط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی دلیلوں پہ غور کرے۔ ہم تعصب سے بغض رکھتے ہیں، تعصب نہیں جی میں حنفی ہوں، میں حدیث نہیں مانوں گا، میں رفع الیدین نہیں کروں گا کیونکہ میں حنفی ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں حنبلی ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں شافعی ہوں، میں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھوں گا، میں چھوڑوں گا کیونکہ میں مالکی ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ حرکت ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلک اور امام کی بات پہ ڈٹ جائیں اور حدیث کو نظر انداز کر دیں، یہ غلط ہے۔ آپ ائمہ کرام کا احترام کریں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، اللہ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے کہ سب کا آپ احترام کریں، اور ان کی کتب بھی آپ پڑھیں، آپ ان سے علم لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ حدیث کو نظر انداز کر دیں، ان کا فتویٰ سینے سے لگا لیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تعصب سے بغض رکھتے ہیں اور اسے کلی طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح نحو و صرف، ان کا عربی گرامر اور ادب و شعر کی کتابوں کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کی عربی زبان مضبوط ہوگی۔ تو اب حالانکہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں کئی دفعہ بے حیائی بھی آ جاتی ہے، وہ غلط باتیں بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہماری عربی زبان مضبوط ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ہم لوگوں کو اصلاح نفس، اصلاح عقائد، اصلاح اخلاق
اور عبادت میں لگن کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں اور عبادت کریں۔ ہم سنتوں کی پابندی کرنے اور انہیں زندہ رکھنے پر بھی لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ ان کے ہم کہتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی مثال کے طور پہ مسواک کرنا، ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ سنت کو اپنائیں، اور جو سنت آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں مردہ ہو چکی ہے، اس کو آپ زندہ کریں۔ مثال کے طور پہ رفع الیدین کرنا سنت ہے کس کی؟ نبی علیہ السلام کی، اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا، آپ آگے بڑھیں، آپ اس سنت کو زندہ کریں۔ اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو حزبی جماعتوں کے طرز پہ سلفی جماعت بنانے کی کوشش کرے وہ غلطی پر ہے، ہم اس سے بری ہیں۔ ان کے نام آپ سلفیت کا استعمال کریں اور کام آپ اخوانیوں والے کریں، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کریں، لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف ابھاریں، لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آئیں، حکمران کو تخت سے، کرسی سے محروم کرنے کی کوشش کریں، کہتے ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ ہم اسی پر قائم ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے، ہماری مدد کرے، ہمیں نفع پہنچائے اور نفع بخش بنائے۔ وہ ہر چیز پہ قادر اور کارساز ہے۔ پہلا اصول، علم شرعی کے حصول کا اہتمام کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ حقیقی سلفی بننے کے لیے علم لینا ضروری ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی اسلامی جماعتیں اور ان جماعتوں کے پیروکار علم شرعی سے منحرف اور اس سے دور ہیں۔ کس سے دور ہیں؟ شرعی علم سے۔ علم نہیں لیتے، یعنی کہ ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دین کا علم نہیں سیکھ رہے۔ جبکہ سلفی دعوت علم شرعی کو بڑی اہمیت دیتی ہے، کیونکہ یہی اصل اور مضبوط جڑ ہے جس پر ہماری زندگی قائم ہے۔ چنانچہ فرد اور سماج، معاشرہ، یعنی کہ فرد ایک آدمی اور سماج پورا معاشرہ، چنانچہ فرد اور سماج دونوں کی بنیاد اسی علم شرعی سے قائم ہے اور صالح ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک دو لفظ چھوٹ گئے ہیں، اس لیے وہ جملہ عجیب سا بن گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا، مؤلف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فرد اور سماج یہ شرعی علم کے بغیر نہیں رہ سکتے، شرعی علم کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے، شرعی علم کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و عمل سے پہلے علم کا حکم فرمایا ہے، یعنی کہ عمل بعد میں، پہلے کیا ہے؟ علم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ، آپ جان لیں، یہ علم آ گیا نا، فَاعْلَمْ جان لیں، پہلے کیا ہے؟ علم۔ آپ جان لیں انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ اس کا وظیفہ کرنا کافی نہیں ہے، لا الہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کا لا الہ کا علم بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں، یعنی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ اللہ سے کہا کریں یا اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومن عورتوں کو معاف کر دے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اب نیچے آئیں، اور ہم نے علم کو پہلا اصول بنایا ہے، یعنی کہ 10 اصولوں میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ علم، کیونکہ راستے بہت ہیں اور تمام راستے پگ ڈنڈیوں اور کھائیوں کی شکل میں ہیں، تمام راستے پگ ڈنڈیوں اور کھائیوں کی شکل میں ہیں، سوائے اس راستے کے جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اچھا آپ دیکھیں راستے بہت ہیں نا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی؟ 73۔ اب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کامیاب گروہ کون سا ہے، غلط گروہ کون سے ہیں۔ غلط ہیں 72 اور ایک ہے ٹھیک، تو کیسے تلاش کریں گے؟ علم ہوگا تو تلاش کریں گے نا، ورنہ آپ صراط مستقیم کی بجائے، جنت کے راستے کی بجائے کسی اور پگ ڈنڈی پہ چل پڑیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ راستہ مجھے لے کر جاتا ہے مکہ، یہ راستہ لے کر جاتا ہے جنت میں، جبکہ وہ جنت میں نہیں لے جائے گا، آپ کو کہیں اور لے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوا، تم اس راستے پہ چلو۔ کون سے راستے پہ؟ میرے راستے پہ، اللہ کے رسول کے راستے پہ، صراط مستقیم پہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیگر راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور سنت کے اس راستے پہ چلنے کی واحد سبیل وہ علم ہے جو حقائق کو واضح کر دے اور جو اس راستے کو منور کر دے، اس راستے کو، راستوں کو نہیں، اور جو اس راستے کو منور کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، ترجمہ یعنی اے محمد کہہ دیں کہ یہی میرا راستہ ہے، میرا راستہ ہے، ایک راستہ۔ اس کے بعد کیا کہا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میرا راستہ کیا ہے کہ میں دعوت کس کی طرف دیتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ، علم عَلَىٰ بصیرہ، علم علم علم، یہ پہلا اصول ہے نا۔ تو ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں علم کی بنیاد پہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، آنا میں بھی، ومن اتبعنی، اور میرے نقش قدم پہ چلنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے پیروکار بھی دین کی دعوت دیتے ہیں علم کی بنیاد پہ۔ چنانچہ اس آیت کے اندر اللہ کے اس قول علی بصیرہ یعنی علم و بصیرت کی بنیاد پر، اس سے مراد حجت و برہان ہے، اور یہی دونوں علم نافع ہیں، یعنی کہ دلیل کا علم ہونا، دلیل چاہے کتاب و سنت ہو چاہے صحیح قیاس ہو، ان دونوں کا علم ہونا یہ ہے علم نافع۔ تو علم نافع کیا ہے؟ آپ جو مسئلہ جانتے ہیں اس کی دلیل بھی آپ کو معلوم ہو، آپ جو عقیدہ پیش کرتے ہیں اس کی دلیل بھی آپ کو معلوم ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو حصول علم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ لو جی، بڑا اہم جملہ ہے۔ آپ لوگ یہاں سعودیہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ پاکستان انڈیا میں کیوں نہیں آتے؟ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ کھانے پینے کا چکر ہے نا، ریال کمانے آئے ہیں نا۔ تو امام احمد کہہ رہے ہیں اگر ریال کمانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو دین کا علم سیکھنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ ریال کمانے کے لیے کھانے پینے کے چکر میں آپ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، والدین کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا مکان چھوڑ کے، اپنا گھر وہاں چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی دور نکل آئے ہیں آپ۔ تو امام احمد کہتے ہیں لوگوں کو حصول علم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کو دن میں کھانے پینے کی 1 یا 2 بار ضرورت پڑتی ہے، جبکہ اسے علم کی ضرورت اس کی سانسوں کی تعداد میں پڑتی ہے۔ جتنی دفعہ آپ سانس لیتے ہیں اتنی بار آپ کو علم کی ضرورت ہے، اور کھانے پینے کی ضرورت 24 گھنٹے میں 1 بار ہے یا 2 بار یا 3 بار۔ جس چیز کی ضرورت دن میں 2 یا 3 بار ہے اس کے لیے اتنی محنتیں، اور جس کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ ہے
اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. ذرا اپنے بچے کی طرف دیکھیں نا، ذرا کتنی آپ کو فکر ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور یہ بھی یہاں دمام میں پھر پہنچے، یہ بھی یہاں، اس کو بھی کہیں جاب مل جائے میری طرح. لیکن کیا یہ بھی فکر ہے کہ یہ سیکھے کہ توحید کیا ہے اور شرک کون سے الفاظ ہیں، کون سی حرکت جو ہے انسان کو شرک میں داخل کر دیتی ہے. یہ قرآن سیکھے، ترجمہ سیکھے، تفسیر سیکھے. امام احمد کی گفتگو آپ کو کہاں ملے گی؟ مدارج السالکین میں. امام ابن القیم کی کتاب ہے مدارج السالکین، انہوں نے امام احمد کا یہ قول نقل کیا ہے. اور یہ جان لیں کہ طلب علم کی دو قسمیں ہیں. طلب کس کو کہتے ہیں؟ حاصل کرنا. علم حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ علم جو ہر ایک پہ فرض ہے. ایک علم وہ ہے جو سیکھنا کس پہ فرض ہے؟ ہر ایک پہ. نمبر دو وہ علم جو فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کیا؟ وہ میرا اور شیخ صاحب کا کام ہے. ہم مولوی سیکھ لیں، آپ نہ بھی سیکھیں تو جان چھوٹ جائے گی. لیکن علم کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ سب کو سیکھنا پڑے گا، آپ وہ بھی نہیں سیکھتے. مسئلہ یہ ہے. دیکھیں جہاں تک پہلے کا تعلق ہے، پہلا کیا بیٹا؟ یہ بچے بتائیں گے. پہلا کیا بیٹا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. ماشاءاللہ. یہ کس کے بیٹے ہیں جی؟ نصر اللہ بھائی کے. لو جی نصر اللہ بھائی ماشاءاللہ. آج گھر میں انعام دینا ہے اس بچے کو. جہاں تک پہلے کا تعلق ہے، ان کے جو سیکھنا ہر ایک پہ فرض ہے، تو اسی کے بارے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصول الثلاثہ کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جان لو کہ ہم پر 4 مسائل کا سیکھنا واجب ہے. کتنے مسائل کا؟ 4. پہلا علم. پہلی چیز کیا سیکھنا واجب ہے؟ علم سیکھنا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ دلیلوں کی روشنی میں اللہ کی معرفت. بھئی آپ کو اپنے خالق کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. دلائل کے ساتھ آپ کو پتا ہو کہ میرا رب کون ہے، میرے رب کے نام کیا ہیں، ہر نام کا ترجمہ کیا ہے، میرے رب کی صفات کیا ہیں، اس صفت کا مطلب کیا ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر اللہ کے ناموں اور صفات کا ترجمہ اور یہ گفتگو کریں تو پاکستان انڈیا میں شور اٹھتا ہے. ایسا سوال نہیں کرتے کہ اللہ کہاں ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے نا اللہ کہاں، نا ایسی باتیں نہیں کرتے. ان کے باتیں ہونی چاہیے پیروں کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں، کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں ان کا گھر ہے. اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ کہاں ہے. شور اٹھے گا، اعتراض ہوگا، افسوس ہوتا ہے. چلیں جی، تو کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانے، اس کے نبی علیہ السلام کی معرفت، اپنے نبی کو پہچانے. آپ کے نبی کون تھے، ان کا نام کیا، کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، ان کے حقوق کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا تھیں، اور اس کے دین اسلام کی معرفت. تو یہ ہے پہلی چیز. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ ان امور کو جن کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر ضروری ہے. کون کہتے ہیں؟ امام احمد کہتے ہیں کہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ علم کا اس قدر حصہ ضرور حاصل کرے جس سے اس کا دین قائم رہ سکے. دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ جیسے کون سی چیز، وہ کون سی چیز ہے جو سیکھنا ضروری ہے. لیکن کو مثال دے کر سمجھائیں. امام صاحب سے کہا گیا تو فرمایا جس سے نواقفیت کی گنجائش نہ ہو، یعنی کہ وہ چیزیں جن سے جاہل رہنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان چیزوں سے جاہل رہیں. مثال کے طور پہ نماز. ہاں جی، نماز پڑھنا کتنے لوگوں پہ واجب ہے، کتنے لوگوں پہ واجب نہیں ہے؟ کیوں بیٹا یہ بتائیں گے؟ سب پہ. اگر سب پہ نماز پڑھنا واجب ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی سب پہ واجب ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں امام احمد. اور روزہ، ہاں جی، روزہ رکھنا جن جن پہ واجب ہے ان پہ یہ بھی واجب ہے کہ روزے کے مسائل سیکھیں.
روزہ کس وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے میں کن کن چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے. تو یہ علم لینا آپ پہ ضروری ہے ہر ایک کے، کیونکہ روزے ہر ایک نے رکھنے ہیں اور نماز ہر ایک نے پڑھنی ہے. چنانچہ ایک مسلمان پر جن امور پر عمل کرنا واجب ہے انہیں سیکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، جیسے اصول ایمان اور یہ دیگر مٹا دیں دیگر، جیسے اصول ایمان اور شرائع اسلام. ایمان کے اصول کون کون جانتا ہے؟ ایمان کے اصول کتنے ہیں جی؟ ایمان کے اصول 6. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، اور آسمانی کتابوں پہ ایمان، اور آخرت پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان. دیکھیں بچے جانتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ نہیں جانتے مجھے یہ نہیں پتا. اچھا، شرائع اسلام، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا وغیرہ یہ چیزیں. اسی طرح وہ محرمات جن سے اجتناب ضروری ہے، جن کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور ان سے دور رہنا ضروری ہے. کیوں جی آپ کا جو 5 سال کا بچہ ہے اسے معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ کرنٹ ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اور ادھر گیس ہے اس کے بھی قریب نہیں جانا، حالانکہ ہے صرف 5 سال کا. اسی طرح آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے قریب نہیں جانا. تو کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کون کون سی چیزیں سود ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور وہ مباح اور جائز امور و معاملات وغیرہ جن کی اسے زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، ان سب کا جاننا ایک انسان کے لیے ضروری ہے. کچھ امور جو ہیں وہ واجب نہیں ہیں لیکن آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آپ کے لیے وہ جاننا ضروری، کیونکہ آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جاب کرنے والے کے اوپر کیا واجب ہے، کہ جس آفس میں جاب کرتا ہے اس آفس کے اس کے اوپر حقوق کیا ہے. کیا اس کے لیے جائز ہے کہ آفس کی ڈیوٹی کے درمیان تلاوت کرے؟ کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ڈیوٹی کے دوران جب کہ کسٹمر موجود ہیں اور وہ جناب اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، سبحان اللہ کہہ رہا ہو، ان کاموں میں لگا ہوا ہو؟ ان چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. اسی طرح اہل علم سے سوال کرنا بھی نہیں، یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوگی، اسی طرح کو مٹا دیں. اب کیا ہوگا؟ اہل علم سے سوال کرنا بھی علم لینا ہے. اہل علم سے سوال کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم لینا ہے. یعنی کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کتاب پڑھیں، آپ اہل علم سے مسئلہ جو پوچھتے ہیں یہ بھی علم لینا ہے. کیونکہ جو اہل علم سے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے دین واضح اور روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں وہ ضروری چیزوں پر عمل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں مشرکین مکہ کو جو اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بشر ہے، انسان ہے، اس کو ہم رسول کیسے مان لیں؟ رسول اگر یہ ہوتے تو فرشتہ ہوتے، یہ تو بشر ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اب تک وہ سارے ہی بشر تھے. ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کیا تھے؟ بشر تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ رجال تھے، مرد تھے. نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. اہل ذکر سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، جن کے پاس تورات و انجیل ہے ان سے پوچھ لو بھائی کہ تمہارے پاس جو رسول آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد، یہ کیا تھے؟ فرشتے تھے کہ بشر تھے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر سے، قرآن بھی ذکر ہے، تورات بھی ذکر ہے، انجیل بھی ذکر ہے، تو اہل ذکر سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون،
اگر تمہارے پاس اس بات کا علم نہیں ہے، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ میں تھے نا، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے، تم ان کو مانتے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ فرشتے نہیں تھے، بشر تھے، لیکن فرض کرتے ہیں تمہیں نہیں پتا، تم اعتراض کر رہے ہو، یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، سوال کرو بالبینات والزبر۔ کیسے سوال کرو؟ دلائل کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ۔ زبر جو ہے زبور کی جمع سے مراد کتابیں، اور بالبینات والزبر کا تعلق ویسے وما ارسلنا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں مرد بھیجے ہیں اور ان کو واضح دلائل دیے تھے اور کتابیں دی تھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ جن کے پاس علم ہو ان سے پوچھنا چاہیے نا، سمجھے نا کتاب کے مؤلف یہ آیت کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس آیت سے پتا چلا کہ جن کے پاس علم ہو ان سے علم لینا چاہیے، مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ ترجمے کے بعد تو یہی وہ حصول علم ہے، یہ حصول لکھیں آپ ذرا، یہی وہ حصول علم ہے، آگے یہ مٹا دیں جس کا طلب کرنا، یہی وہ حصول علم ہے جو ہر ایک پہ فرض ہے۔ ان کی اس آیت میں جو کہا گیا نا پوچھ لو، تو یہ حصول علم ہے اور یہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ آگے کہتے ہیں اور جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے تو وہ فرض کفایہ ہے، وہ پہلے کی بنسبت زیادہ ضروری نہیں ہے، البتہ راجے کی جگہ پہ لکھیں صحیح، کیونکہ کتاب کی مؤلف نے صحیح استعمال کیا ہے تو صحیح لفظ زیادہ وزنی ہے راجے کے مقابلے میں۔ البتہ صحیح قول کے مطابق اس کا حصول، کس کا حصول؟ اس علم کا جو علم فرض کفایہ ہے، جو ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ صحیح قول کے مطابق اس کا حصول دیگر تمام نفلی عبادتوں میں مشغول رہنے سے زیادہ افضل ہے۔ لو جی، نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نفلی علم لیں، یعنی کہ وہ علم جو ہر ایک پہ سیکھنا واجب نہیں ہے، وہ علم لینا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، نفلی صدقہ خیرات سے زیادہ افضل ہے۔ یہ علم کا اسلام میں مقام ہے، جیسا کہ امام احمد سے منقول ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا جہاد اور دیگر نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، جہاد سے بہتر ہے۔ حالانکہ جہاد کی فضیلت آپ جانتے ہیں، لیکن علم لینا یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ اچھا جی، یہ امام احمد کا قول آپ کو کہاں ملے گا؟ الفروع لابن مفلح، الفروع لابن مفلح، اور ابن مفلح جو ہے یہ فوت ہوئے ہیں 763 ہجری میں، 763، اور یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے۔ اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعض عام بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے، یہ ہم کون ہیں جی؟ ڈاکٹر عبدالسلام جی، شیخ عبدالسلام، بہت اچھے۔ اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر ماشاءاللہ، یہ بچے آج بڑے اچھے بٹھائے ہیں آپ نے ماشاءاللہ، ان کو انعام دیا جائے گا ماشاءاللہ، بہت اچھے جی، انعام دینا چاہیے، نام لے کر آئیں گے جی جی، ان کو انعام دے، بہت اچھے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مزہ آتا ہے اس طرح۔ اللہ ان بچوں کی حفاظت کرے، ان کو علماء میں سے بنائے۔ اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر، اس ملک سے مراد کیا ہے؟ سعودی عرب، بہت اچھے۔ اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعض عام بزرگوں کو دیکھا ہے، عام علماء نہیں، عام بزرگوں کو دیکھا ہے۔ یہ جو کو مٹائیں اور اس کی جگہ پہ لکھیں کہ وہ۔ اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعض عام بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عقیدے کی کتابوں کو حفظ کرتے ہیں یا حفظ کیے ہوئے ہیں، جیسے اصول ثلاثہ۔ کوئی بچہ بتائے گا یہ کس کی کتاب ہے؟ بچہ کوئی کس کی کتاب ہے اصول ثلاثہ؟
کس کی ہے بیٹا؟ جی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اصول ثلاثہ، 3 اصول، یعنی کہ 13 نہیں وہ بلکہ اس کے علاوہ ہیں 3 اصول. چلیں آگے. کشف الشبہات، کشف الشبہات، شبہات کا ازالہ، بڑی عمدہ کتاب ہے کشف الشبہات. ہر اس آدمی کو یہ کتاب اچھی طرح یاد ہونی چاہیے جو کہتا ہے کہ میں توحید پہ ہوں. بھئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ صبح و شام ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ مدد صرف ایک اللہ سے مانگنی چاہیے. جب آپ یہ دعوت دیتے ہیں وہ صوفی قبر پرست کہتا ہے ٹھیک ہے پھر بیوی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ کہ بیوی سے کہتے ادھر آؤ ٹیبل اٹھانا میری مدد کرو. تو وہاں پہ پھر جناب سلفی صاحب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اتنی سی بات پہ پھنسا لیتے ہیں وہ. تو اس قسم کے جو شکوک و شبہات وہ لوگ وارد کرتے ہیں، ان کا جواب آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ کشف الشبہات یہ اس آدمی نے لکھی ہے جس کا واسطہ پڑتا رہا ان لوگوں سے، جس نے ان لوگوں سے مار کھائی ہے، جس کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا ہے، جس کو بدنام کیا گیا. محمد بن عبد الوہاب انہوں نے ایسے اعتراضات جمع کی، ان کا جواب دیا کہ یہ لوگ توحید ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. جواب یہ ہے. صحیح بات ہے. یہ کتاب اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں نہیں جانتا کہ میں آپ سے کیا کہوں گا. تو کب تک پڑھ لیں گے؟ یہ پڑھ چکے ہیں. کن لوگوں نے پڑھی؟ تو ہاتھ کھڑا کریں جس کا دورہ کر چکے ہیں. ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں؟ 3 4 بس. یہ ہوا کسی بھی تو پوچھ رہا ہوں. جی ہزاروں مرتبہ یہ کتاب چھاپی ہے آپ نے؟ چھپ چکی ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو ذائقہ ہے. جی صحیح بات ہے. بڑی قیمتی کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، جو ان قریب کسی یونیورسٹی میں جانے والا ہے، اس کو یہ سکھا دینا کافی نہیں ہے کہ بیٹا توحید پہ رہو، شرک نہ کرو، توحید پہ رہو، شرک نہ کرو. بھائی اس کو بتائیں شرک کون کون سی چیزیں ہیں، اور اگر آپ پہ اعتراض ہو تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ یہ ابا جی کو معلوم ہوگا تو بیٹے کو معلوم ہوگا نا. چلیں گے. کشف الشبہات اور کتاب التوحید. تو یہ کتابیں کہہ رہے ہیں، شیخ اسلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو زبانی یاد ہوا کرتی تھیں. زبانی کن کو؟ عام بزرگوں کو. اسی طرح آداب المشی الی الصلاۃ بھی یاد رکھتے ہیں. آداب المشی الی الصلاۃ یہ فقہ میں کتاب ہے، نماز کے لیے جانے کے آداب کیا ہیں. اور پھر اس کے ساتھ شیخ نے اس میں نماز کے کچھ احکام، زکوٰۃ کے احکام اور روزوں کے بارے میں کچھ لکھ ڈالا ہے. تو بڑی اہم کتاب ہے یہ بھی. یہ سب امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کے آثار اور اس کی برکات کا نتیجہ ہے. یہ کیا؟ ان کتابوں کا یاد کرنا، ان کے عام بزرگوں کی کتابیں یاد ہیں، یہ امام محمد عبد الوہاب کی دعوت کے نتائج ہیں اور ان کی برکات کا نتیجہ ہے. امام سعود بن عبد العزیز اول، یہ اول کیوں کہا ہے؟ جی ہاں دیکھیں موجودہ بادشاہ کون ہے؟ سلمان بن عبد العزیز. ان کے ایک بھائی ہیں سعود بن عبد العزیز جو ان کے والد عبد العزیز کے بعد بادشاہ بنے تھے، وہ مراد نہیں یہاں پہ. اس لیے انہوں نے کہا کہ سعود بن عبد العزیز اول یہ فوت ہوئے ہیں 1229 ہجری میں، اور 1814 کیا کہیں گے آپ، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ عیسوی 1814 عیسوی. تو امام سعود بن عبد العزیز، اور یہ وہ سعود ہیں جن کی بنیاد پہ کہتے ہیں المملکۃ العربیۃ، وہ ان کی وجہ سے کہتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ اول. ٹھیک ہے. تو امام سعود بن عبد العزیز اول اور امام فیصل بن ترکی یہ فوت ہوئے ہیں 1282 1282.
آپ کو پتہ ہے سعودی حکومت کے کتنے مراحل ہیں؟ پہلے سعود بن عبدالعزیز نے سعودی حکومت قائم ہوئی، پہلے اس کو ختم کر دیا گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، آگے پیچھے ان کو ہونا پڑا۔ پھر دوبارہ سعودی حکومت قائم ہوئی، پھر وہ ختم ہوئی، پھر تیسری بار حکومت قائم کی ہے موجودہ بادشاہ کے والد عبدالعزیز رحمہ اللہ نے۔ تو سعودی حکومت کے 3 مراحل ہیں۔ تو یہ سعود بن عبدالعزیز اول جو ہیں یہ پہلے مرحلے کے ہیں، اور فیصل بن ترکی دوسرے مرحلے کے ہیں۔ تو انہوں نے ان کتابوں کی تعلیم کو سعودی حکومت کی تمام مساجد میں واجب کر دیا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسجد میں یہ کتابیں پڑھائی جائیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ ان کتابوں کو عام لوگ اور طلباء زبانی یاد کرنے لگ گئے تھے۔ وہ لوگ اس سے اچھی طرح جانتے ہیں، وہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں جو تاریخی خبروں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس تاریخ کی معلومات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سعود بن عبدالعزیز اور امام فیصل بن ترکی کے زمانے میں یہ کتابیں مساجد میں واجبی طور پہ پڑھائی جاتی تھی، اور بہت سارے وہ بزرگ حضرات بھی جانتے ہوں گے جو اس وقت موجود ہوں گے، جو اس وقت موجود ہوں گے۔ یہی راز ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک بدعات و خرافات کی علائشوں سے آج تک پاک ہے۔ علائشوں سے مراد کیا بن گئی؟ کیونکہ اگر عام لوگوں کے اندر عقیدے کا علم نہ پھیلا ہوتا تو ان کے یہاں ضرور شرک و بدعات کی علائشیں کچھ نہ کچھ پائی جاتی، لیکن علم ہی وہ مضبوط قلعہ ہے جو بہت ساری برائیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو علم رہنا نہایت ضروری ہے، اور حصول علم کا کیا کہاں تک پڑھیں؟ چلیے یہ اور حصول علم کا بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، اب یہ تو کہتے ہیں پہلا اصول کیا تھا؟ علم لینا۔ اب علم لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حصول علم کا بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی تحدید بہت مشکل ہے کہ ہر شخص کو کسی ایک طریقے کا پابند بنا دیا جائے۔ کوئی علم لے گا آن لائن، کوئی لے گا مسجد میں آ کر، کوئی کیسے لے گا، کوئی کیسے لے گا۔ البتہ ہماری نظر میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جس پر ہمارے علماء قائم ہیں۔ اسی تعلق سے شیخ علامہ عبد الرحمن بن سعدی فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کے فتاوی میں ہے، کہ ایک طالب علم کس طرح کی کتابوں کو پڑھے، اس کی تعیین حالات و ظروف کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ پاکستان میں علم لینے کا طریقہ اور ہوگا، انڈیا میں اور ہوگا، سعودیہ میں اور ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے مدارس آج کل ہیں پاکستان انڈیا میں، یہاں پہ ایسے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اسکولوں میں اور سرکاری یونیورسٹیوں میں علم سکھایا جاتا ہے، تو مختلف حالات کے لحاظ سے ہماری نظر میں بہتر یہی ہے کہ طالب علم اس مقررہ نصاب کو پڑھنے اور اسے یاد کرنے میں کوشش صرف کرے جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اگر اسے لفظاً زبانی یاد کرنے میں دشواری ہو یا کسی طرح کی پریشانی ہو تو اسے بار بار پڑھ لے تاکہ اس کا مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے۔ یعنی کہ جو نصاب مقرر ہے اسے زبانی یاد کریں، اگر زبانی نہیں یاد کر سکتے تو پھر بار بار پڑھتے رہیں تاکہ اس کا معنی و مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر تفسیر و توضیح کی خاطر اس فن کی دیگر کتابوں کو پڑھیں تاکہ اس فن کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ چنانچہ اب مثال دے کے سمجھائیں گے، یہ بات پہلے شاید آپ نہ سمجھ سکیں اور مثال دے کے سمجھائیں گے۔ چنانچہ اگر طالب علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ، کیا نام ہے؟ العقیدہ اسماء و صفات کے بارے میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب الاصول الثلاثہ اور کتاب التوحید، اور فقہ میں دلیل الطالب، یہ مرعی الکرمی کی ہے، مرعی الکرمی کی، یہ فقہ حنبلی میں ہے، اور زاد المستقنع، اس کی وضاحت ہو چکی ہے پہلے، اور حدیث میں بلوغ المرام، اور نحو میں الآجرومیہ کو یاد کر لے۔ کتنی کتاب؟ یہ 4-5 کتابیں ہوگی، کہتے ہیں ان کو یاد کر لیں۔ پھر ان متون کو سمجھنے کے لیے ان کی شرحوں
اور اس فن کی دیگر کتابوں کا مراجعہ کر لیں۔ نحو کے موضوع پہ اور بھی کتابیں ہیں، وہ اوپر دیکھ کے پڑھ لیں۔ الرومیہ کو زبانی یاد کر لیں، ایسے ہی العقیدہ واسطیہ زبانی یاد کر لیں، اور دیگر کتابیں اسماء و صفات کی اوپر دیکھ کے پڑھ لیں۔ تو ایسی صورت میں ان کتابوں کو اچھی طرح سمجھ لے گا۔ اس لیے کہ ایک طالب علم جب اصول کو یاد کر لیتا ہے، اصول، یہ اصول کی کتابیں جو ذکر کی ہیں، تو اس فن میں اسے ملکہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس فن کی دیگر چھوٹی اور بڑی کتابیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ جب عقیدہ واسطی آپ زبانی یاد کر لیں گے تو پھر اس موضوع پہ جو دیگر کتابیں اسماء و صفات کی، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ لیکن جس نے ان اصول کو ضائع کر دیا، اصولوں کی جگہ پہ اصول کرتے ہیں، وہ ان اصول سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو ان نفع بخش علوم کو سیکھنے کا حریص ہوگا اور اس پر اللہ کی مدد چاہے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے علم میں برکت عطا کرے گا۔ لیکن جو طلب علم کے میدان میں اس نفع بخش طریقے پر نہیں چلے گا، وہ ان برکتوں سے محروم رہے گا، سوائے محنت و مشقت کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جیسا کہ تجربات اور مشاہدوں سے واضح ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک دورہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، لیکن کچھ ذہن میں محفوظ نہیں ہے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ ہر فن میں ایک کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اسے زبانی یاد کریں، اور پھر دیگر کتب کا مطالعہ کرتے رہا کریں، اوپر دیکھ کے پڑھتے رہا کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کے علم میں کیسے اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کل بھی آنے کی توفیق دے، اللہ ہمت دے۔ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے آج، اور بہت کچھ انشاءاللہ کل بھی حاصل کریں گے، اور کچھ باتیں اگر آپ نہ بھی سمجھ سکے، یہاں پہ آنے کا اجر و ثواب ملے گا، ایک ایک قدم پہ، ایک ایک سیکنڈ پہ، ایک ایک منٹ پہ۔ تو انشاءاللہ یہ وقت جو آپ نے دیا یہ قبر میں کام آئے گا، یہ وقت جو آپ کل دیں گے انشاءاللہ یہ قبر میں کام آئے گا، یہ روز آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کل غائب نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ 10 اصول پڑھ لیں، بہت مفید ہیں، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ میں اتنی ہمت ہو کہ کل جب آپ آئیں تو آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب بھی ہو، PDF آج لیتے جائیں، اس میں واٹس ایپ میں روش بھائی سے یا کس بھائی سے، اور کون ہے جی جن کے پاس PDF ہے، یہ گروپوں میں بھیجا گیا، شیخ صاحب بتا رہے ہیں، تو آپ پرنٹ نکلوائیں۔ اور دورے میں علم لینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اور آپ کے ہاتھ میں قلم بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں علم لینے کی توفیق بخشے اور اسے قبول فرمائے، اور روز قیامت ہماری نجات کا سبب بنائے۔ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سینٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان احباب کا جو ایسے دورے میں تعاون کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی سادگی کے ساتھ بڑے آسان انداز میں آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں۔ آپ تمام لوگوں کے لیے کھانے کے انتظام ہے، اس میں آپ صحیح میں رکیے، زیادہ نہیں آپ لوگوں کا وقت لیں گے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ جیسا کہ شیخ نے کہا کہ کل بھی دورہ ہوگا، اور کل دورہ انشاءاللہ یہ ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوگا۔ دوپہر میں کھانا بھی رہے گا، جو لوگ حاضر ہوں گے، خواتین بھی الحمدللہ ہماری تقریباً 40 خواتین ہیں ماشاءاللہ، اور انہیں کے لیے دورہ شیخ یہاں رکھا گیا ہے۔ ورنہ یہ تھا کہ اوپر کریں گے تو آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ بھی حصہ ہے ہمارے سماج کا، ہمارے جو ہے معاشرے کا، تو ان کی بھی اصلاح اور ان کو بھی علم دینا ضروری ہے۔ اسی کے خاطر دورہ یہاں مسجد کے اندر رکھا گیا۔ تو کل ظہر کے بعد شروع ہوگا اور پھر 2:30 بجے کھانا ہے، اس کے بعد مغرب تک انشاءاللہ دورہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور کتاب ساتھ میں لے کر کے آئیں، اور بچے بھی آئیں انشاءاللہ۔ ہمارے جو متعاونین ہیں ان سے گزارش ہے کہ بچوں کے لیے انعام لے کر کے آئیں، تقریباً 10-12 بچے ہیں، ان کے لیے انعام، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ ماشاءاللہ بچوں نے جو ہے اس بار بہت زیادہ جواب دیا ہے۔ جی ہاں،
کل کے ہی عالم بنیں گے، اور ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں بچوں کا، خواتین کا، آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ شریک ہوئے، اور کل انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور آپ لوگ شرکت کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کھانے کا انتظام اوپر کیا گیا ہے، آپ لوگ اوپر جائیں اور صفائی کا خیال رکھیں، اور ایک ایک شہر میں 6 7 7 لوگ بیٹھ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ کل ظہر کے بعد انشاءاللہ دورہ شروع ہوگا، ظہر کی نماز دعویٰ سینٹر میں پڑھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔